اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. صلوات بآواز بلند تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم والصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی سید الانبیاء ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ وَأُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. صلوات سارے حضرات مل کر بآواز بلند تلاوت کریں. کریم اللہ آپ تمام مومنین مومنات کا اس پاک بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے. تمام علماء کرام ذاکرین عظام بندہ حقیر کی چند لمحوں کی نوکری کریم کربلا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کریم اللہ ثمر عباس اور اس کے والد اور اس کے بھائیوں کی زندگی دراز فرمائے اور اس کی محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اجازت ہے جناب عبادت شروع کریں. وقت مختصر ہے اور اتنے تھوڑے ٹائم میں جناب کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. سورہ بقرہ مبارکہ سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. آپ دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں جدھر چاہے دیکھیں، مجھے اس سے فرق نہیں ہے. میں کیونکہ عبادت ہے میری تو بے دلیل عبادت ہے، میں نے شروع کر دی ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الذین آتینہم الکتاب. فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے. یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. میں اتنا جلدی پڑھوں گا کہ شاید نوجوان پیچھے رہ جائیں. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں. خالی تلاوت نہیں کرتے، حق کا تلاوت ہی، وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. سلام ہے سلام ہے سلام ہے آپ کو. کریم اللہ آپ کو سلامت رکھے. پچھلے دوست آپ بھی تھوڑا سا سر ہلا دینا، داد یہ دے دیں گے اور پتہ چلے کہ آپ ہمارے ہم سفر ہیں. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وہی لوگ تو ہیں جن کا قرآن پر ایمان ہے. ہاں جیو سلامت رہو جناب. کریم اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ کوئی لوگ ایسے ہیں، کوئی لوگ ایسے ہیں وہ جہاں تک آواز جا رہی ہے بات اللہ بابا جی قرآن کی کر رہا ہے. اور ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ قرآن مصطفیٰ پر نازل ہوا. اگر بات فقط مصطفیٰ کی ہوتی تو پھر صیغہ ہوتا الذی، ایک مصطفیٰ. لیکن یہاں ہے الذین، یہ ہے جمع کا صیغہ. پتہ چلا نازل مصطفیٰ پر ہوا ہے، وارث کوئی اور ہے. کریم اللہ آپ کو سلامت رکھ. جیتے رہے مل کے سارے ہاتھ اونچے. حیدری علی علی. آپ جیتے رہیں، آپ سلامت رہیں. حق ادا کر دیا جناب آپ نے. بڑا عجیب سا دور ہے. جی میں بسم اللہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اور میری عادت ہے آپ جان، یہ مجلس میں نے شروع کروائی تھی، اب تو یہ جلسہ بن گیا ہے. وہ دن بھی یاد ہے جہاں چھت پہ پڑھ کے پھر یہاں آئے تھے. تو آپ سب مجھے جانتے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ مجھے واقعے نہیں آتے، روایتیں نہیں پڑھتا، ٹوٹ کے ممبر کی شان ہی نہیں ہے. قرآن اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ روایت پڑھوں گا وہاں پہ کوئی روک لے گا یہ روایت کہاں سے پڑھی. میں قرآن پڑھتا ہوں تاکہ کوئی انکار کرے چلو میں بھی اسے کہوں نا تو قرآن کا منکر ہو رہا ہے. توجہ ہے، سلامت رہے، جیتے رہے آپ جناب.
الذین، میں دوہرا رہا ہوں، الذین آتیناہم، یہ بھی میرے لیے شرف ہے کہ کوئی آیت کا ترجمہ کہے کہ جی دوہرا دو، اگر نہ قصیدے کا تو کہا جا سکتا ہے، آیت کا کون کہتا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، خالی تلاوت نہیں کرتے، حق ادا کرتے ہیں، انہی کا تو قرآن پر ایمان ہے، وہی تو لوگ ہیں جن کا قرآن پر ایمان ہے، جمع کا صیغہ ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو عطا کی ہے، نازل مصطفیٰ پر ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں ایسے جن کو اللہ نے قرآن دے دیا ہے، تو بول نہ بول تیری اپنی مرضی، ہدیتاً جملہ کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں قرآن جن کا ورثہ بن گیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن ان کا، بولو بھائی جان، قرآن ان کا ورثہ ہے، ورثہ ان کو وراثت میں ملا ہے۔ بڑے آرام سے ایک جملہ کہوں، بڑے آرام سے ایک جملہ کہوں، چلو یہ آگے والے بھی مجھے مسکرا بھی دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے قیمت مل گئی ہے۔ ورثہ کسے ملتا ہے؟ چلو آپ کی بات نہیں کرتا، آپ ناراض ہو جائیں گے، میرے باپ کی ملکیت جو بھی ہے وہ میرا بنے گا ورثہ۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے یہ ہیں وارث، میں ہاتھ کھڑے کر کے، مولا گواہ ڈر جاتا ہوں ایسی باتوں پر، کیونکہ جب قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، پھر کہتا ہے یہ میرے وارث ہیں، جسے سمجھ آئی ہے وہ بولے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی بس اتنا ہی کہنا تھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کہتا ہے یہ قرآن کے، اگر آپ تھکے ہوتے تو پھر چلے جاتے، آپ کا بیٹھنا بتاتا ہے کہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، علی والے کا جسم تھک جاتا ہے، روح نہیں تھکتی، جن کی روح نہیں تھکی وہ سر اٹھائیں، کیونکہ اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ نے کہا بس وہ لوگ ہیں اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں، قاری لاکھوں مل جائیں گے، سید قاری لاکھوں مل جائیں گے، پھر کہہ رہا ہوں قاری لاکھوں، تلاوت والے نہیں ملیں گے، تلاوت والے کوئی ایک ہی ہوں گے، دو چار ہوں گے، تلاوت والے کم، اللہ جو کہہ رہے کہ وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، ہے فضائل، مصاحب نے سمجھنا بڑا عظیم جملہ ہے، تو پھر جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، تجھے نظر نہیں آتا وہ کیسا تلاوت کرنے والا ہے، دھڑ کربلا قرآن پڑھتا ہے، سر دو کے نیزہ پہ قرآن، جیتے رہے آپ، سلامت رہے، ہاتھ اٹھے حیدری، تو جو ہاتھ ایسے بنے وہ طرف، ان کا یہ وارث قرآن ہے، ان کا قرآن پر ایمان ہے، جا تو تھکے پھر سر سے گزر گئی بات، ان کا قرآن پر، بولنا میرے ساتھ، کسے سمجھ، ان کا قرآن پر، میں جان بوجھ کے رک گیا ہوں، ان کا قرآن پر ایمان ہے، میرے سمجھ جتنے بھی سامنے شیعہ سنی جہاں تک آواز کسی بھی پوچھو ہو گا میرا ایمان ہے قرآن پر، آپ کہیں گے نا آپ کا ایمان ہے نا قرآن پر، میرا بھی ہے، سب کا ہے نا، بولو نا، سب کا قرآن پر ایمان، لیکن ہمارا ایمان کتنا ہے قرآن پر؟ اخبار میں آ گیا، ٹی وی میں آ گیا، فلاں جگہ قرآن کی بے حرمتی ہو گئی، تو کیا ہوا، 100 50 10 ہزار 1500 2000 5000 بندے وہاں انہوں نے جلوس نکالا، اسی شہر میں ہزاروں مسلمان اور بھی تھے، وہ شریک نہیں ہوئے، بس ہمارا اتنا ایمان ہے، نہیں بولے میرے ساتھ آپ، ہمارا اتنا ایمان ہے کہ کہیں قرآن کی جی وہاں سے قرآن کے صفحات ملے ہیں، 500 1000 بندہ جلوس نکال کے کھڑا ہے، کیا ہوا کہ قرآن کی بے حرمتی ہو گئی، تو 500 بندہ کیوں کھڑا ہے؟ تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، ہمارا اتنا ایمان ہے، اللہ کہتا ہے وہ لوگ ہیں جن کا قرآن پر ایمان ہے، پھر پتہ نہیں کون یہ جملہ سنے کس کے سر سے گزر جائے، یزید نے کہا تھا کوئی قرآن نہیں، حسین نے مدینہ چھوڑ کے بتایا قرآن ہے، حیدری، کریم مالک آپ کو سلامت رکھے، یہ ہے قرآن پر، میں پڑھتا ہوں
بھائی یہ بیٹھیں گے تو میں اگلا جملہ کہہ دوں گا. ان کا قرآن پر ایمان ہے. اللہ کہتے ہیں یہ قرآن کے وارث ہے. اب فیصل میں اتنے بھرے مجمع میں سپیکر پہ منہ رکھ کے سید ہوں کھڑا ہوں اور میں اگر کہہ بھی دوں کہ یہ وارث ہیں تو کوئی بندہ لک چھپ کے کہے گا بس اپنا تھا اس لیے کہہ گئے. نہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. قرآن سے پوچھتے ہیں یہ وارث ہیں کون؟ حق تو نہیں گیا نا. قرآن سے پوچھتے ہیں یہ وارث ہیں کون. اگر مجھ پہ یقین ہو تو بسم اللہ, نہیں تو قرآن منبر پر لے آؤ, سورہ فاتر کھول, اس میں آیت لاؤ, میں پوری قوم کا مجرم ہو. اگر آیت موجود ہو تو پھر شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی. یہ کون ہے جو قرآن کے وارث ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کو میں نے قرآن کا وارث بنایا ہے جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے. بسم اللہ. اللہ اکبر. آپ تو میرے ساتھ ہی چل رہے ہیں, مجمع کو ساتھ لے لیں ان کو ساتھ نہ. اللہ کہتا ہے میں نے ان کو وارث ہے قرآن بنایا ہے جن کو میں نے مصطفیٰ کیا. مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا. اب آپ نے چھیڑا ہے تو جملہ سنو. مادے ہیں 3, معنی ایک ہے. استفا چنا ہوا, ارتضا چنا ہوا, اجتبا چنا ہوا. ہر بندہ نہیں بولے گا. استفا, ارتضا, اجتبا یہ ہے چنا ہوا. استفا سے مرتضی بنتا ہے, استفا سے مصطفیٰ بنتا ہے, ارتضا سے مرتضی بنتا ہے, اجتبا سے مجتبا بنتا ہے. یا تو کوئی گھر دکھا, اگر نہیں تو پھر منبر حسین پہ آ, میں تجھے ایک گھر دکھاتا ہوں, اس میں مصطفیٰ بھی ہے, مرتضی بھی ہے, مجتبا. پتہ نہیں کیوں نہیں. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, اللہ ایمان, نعرہ توجہ ہے صاحبان محترم. یہ آپ کے جملے پہ میں نے یہ جملہ کہا ہے. وہ لوگ تھکنا نہ بس, اگر نہ بھائی علی عمران آ گئے نہ وہ جاتے جاتے یہ عالی مدد بھی ہماری ہو گئی. اگر آپ تھوڑے سے بھی تھکے تو میں یہی چھوڑ دوں گا, پھر آپ جانے اور وہ جانے. اگر نہیں کریم اللہ آپ کو سلامت رکھے. استفا, اجتبا, ارتضا یہ سارے ایک ہی گھر میں. اللہ کہتے ہیں وہ جو چنے ہوئے ہیں نا ان کو میں نے قرآن کا وارث بنا دیا. نا اب کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں چنا ہوا, کوئی کہہ سکتا ہے میں چنا ہوا, اور پھر قرآن سے پوچھتے ہیں. ہاں اب مزہ آیا نا. جی اور پھر قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کون ہے جو مصطفیٰ ہے. یہ بھی سورہ فاتر ہے. اب چھیڑا ہے تو لطف لیجئے گا. یہ بھی سورہ فاتر ہے. اللہ اپنے حبیب محمد احمد مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے فَقُلْ, تو جو ہماری طرف رہے, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ اصْطَفَىٰ. میرا حبیب ان پر سلام کر جن کو میں نے چن لیا ہے. ہاں جی, ان پر سلام کر. میں جلدی کر رہا ہوں. ان پر سلام کر جن کو ہم نے, ابھی تک وہ بھائی نہیں بولے میرے ساتھ, ان پر سلام کر جن کو ہم نے چن لیا ہے. شیعہ ہو یا سنی مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے سامنے سارے حسینی بیٹھے ہیں. شیعہ سنی نہ بن, حسینی بن. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. ہاں شیعہ سنی نہ بن, حسینی بن, اور حسینی بن کے سن یہ کون ہے جو مصطفیٰ ہے. اللہ کہتے ہیں ان پہ سلام کر جن کو میں نے مصطفیٰ کیا, جن کو میں نے چن لیا. تو اپنے مرضی کے عالم سے پوچھ, اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میرا مصطفیٰ مسجد نبوی جاتے ہوئے بھی واپس آتے ہوئے بھی ایک دروازے پہ رک کر تیرا میرا مصطفیٰ کہتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. واہ 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 واہ
اٹھوئے ہاتھ کسی کے محتاج ہی نہ ہو. حیدری جالی 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 جالی. میں گھنٹے والی تقریر 20 منٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں اور ابھی تک بھی کچھ لب بند ہے. نعرہ سفارشی نعرہ زندگی میں نہیں. بات سنیے بات سنیے بات سنیے. نہ آپ میرے بچے ہو سارے جانتے ہو مجھے. سفارشی داد نعرہ تو کبھی زندگی میں مانگا ہی نہیں ہے. بات وہی جو دل سے نکلے. ایک فرشتہ ہے طاہر، فرشتہ ہے، اس کا نام ہے ملک الاشجار، درختوں والا فرشتہ. بولیے گا اگر سمجھ آئے بولنا اور سب کو سمجھ آئے گی. وہ رہتا ہے چوتھے آسمان پر. میں نہیں کہہ رہا درخت چھٹا امام سچا امام کہہ رہا ہے. چوتھے آسمان پہ رہتا ہے. نماز تہجد کے بعد اذان صبح سے پہلے وہ چوتھے آسمان پہ اونچی آواز میں کہتا ہے یا علی. زمین پر جتنی بند کلیاں ہیں وہ کھل جاتی ہیں. ہاں اب دیکھیں اب سارے بول پڑے ہیں نا. وہ یا علی کا نعرہ لگائے بند کلی کھل جائے اور جس کے دل میں علی ہے وہ علی کے فضائل سن کے بھی چپ کر جائے. کریم اللہ آپ کو سلامت رکھے. ان پر سلام کر جن کو میں نے مصطفیٰ کیا. اب کہاں جاتا ہے تیرا مصطفیٰ سلام کرنے؟ بولو نا میرے ساتھ، بولو نا میرے ساتھ. کہاں جاتا ہے؟ ایک ہی دروازہ ہے. سلام کی نوعیت کو آپ نے نہیں سمجھا. مجھے دہرانا پڑ گیا ہے اس لیے میں دہرا رہا ہوں کیونکہ کافی لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. وہاں سلام کرتا ہے کہتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبویہ. یہ نہیں کہتا کہ میری اہل بیت، نا نا. رسول کہتا ہے اے نبوت کے اہل بیت. پتہ چلا اپنے اہل بیت اور ہیں نبوت کے. بولو نا وہ اور ہیں جو نبوت کے اہل بیت ہیں. اب پتہ چلا وارث قرآن کون ہے؟ ابھی بھی نہیں پتہ چلا کہ کون ہے وارث قرآن. اب تو بول نہ بول، راضی ناراض. یہ جملہ ضرور کہوں گا. وارث کی مرضی وہ ورثہ کسی کو دے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ میری ملکیت ہے. میری مرضی پاس رکھوں، کسی مومن کو ہدیہ کر دوں، گلی میں پھینک دوں، کوئی روک سکتا ہے مجھے؟ میری ملکیت. تو پھر ماننا کہ جو قرآن کے وارث ہیں ان کی مرضی کسی کا پڑھا قبول کر لیں. چلو یہ والے بولے تھوڑا سا میرے ساتھ. جی ان کی مرضی ہے نا، وہ کسی کا پڑھا قبول. آیت یاد آ گئی، اگر آپ توجہ کریں تو پڑھ لوں. جو انہوں نے مجھے ٹائم بتایا اس میں سے ابھی بھی 15 منٹ رہتے ہیں. اگر اجازت ہو تو ایک آیت اور پڑھ لوں. یہ سورہ انفال مبارک میں دیکھیے گا. آیت نہ ہو تو میں مجرم، آیت ہو تو انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی. اللہ کہتے ہیں الا ان یعذبہم اللہ یصدون عن المسجد الحرام. میرا حبیب میں ان پر عذاب کیسے نازل نہ کروں؟ یہ لوگوں کو کعبے سے روکتے ہیں حالانکہ یہ کعبے کے متولی بھی نہیں ہیں. سلامت رہیں آپ، جیتے رہیں آپ جو جلدی سمجھ گئے ہیں. ان پر عذاب کیسے نازل نہ کروں؟ یہ لوگوں کو کعبے سے روکتے ہیں حالانکہ یہ کعبے کے متولی تو نہیں ہے. پتہ چلا کوئی کعبے کا متولی ہے. کیوں نہیں بولا میرے ساتھ؟ پتہ چلا کوئی کعبے کا، وہ آخری میرے نوجوان مالک آپ کو سلامت. پتہ چلا کوئی کعبے کا متولی، تو متولی وہی ہوگا نا جس کے پاس چابی ہوگی. چابی ہے سرکار ابو طالب کے گھر. پتہ چل گیا کعبہ بھی ان کا ورثہ. ہاں کعبہ بھی ان کا ورثہ، قرآن بھی. سارا جڑا والا مجھ سے ناراض ہو جائے حرج نہیں ہے مجھے، لیکن یہ جملہ نہ کہوں، ہو سکتا ہے میں بیمار ہو جاؤں تو اپنے آپ کو بیمار کیوں کروں؟ بہتر نہیں کہ جملہ ہی کہہ دوں.
کعبہ ان کا ورثہ، قرآن ان کا ورثہ. تو پڑھتا ہے 2 رکعت نماز، منہ کدھر کرتا ہے؟ کعبے کی جانب. کعبہ ان کا ورثہ، نماز میں پڑھتا کیا ہے؟ قرآن. قرآن ان کا ورثہ. انسان کا بچہ بھائی تیری نماز میں ورثہ ہے. نماز ٹھیک ہے، وارث کے نام سے باطل کی ہو جاتی. سلامت رہے. آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی کیا بات ہے؟ مالک کریم آپ کو سلامت رکھے. میری تسلی کے لیے ہاتھ اونچے. توجہ ہاتھ ہے سب نے بہت بھائی یہ ہے. ناراض ہو گئے نا؟ چلو ناراض ہے تو پھر اور کر لیتے ہیں ناراض. کیا ہے تیری میری نماز؟ 2 رکعت. اللہ اکبر. بیوی کا خیال، بچے کا خیال، کاروبار کا خیال، خیالوں سے جی یہ ساری خیالوں سے بھری ہوئی 2 رکعت تیری. کیا ہے روزہ سوائے بھوک کے؟ جی بولو نا میرے ساتھ. حج تیری تجارت، صدقہ زکوٰۃ اس کو دیتا ہے، منہ دیکھ کے دیتا ہے. مجھے سلام کرے تو دوں. یہی بات لے جائے گا. انہی پہ تجھے ناز ہے. میرے پاس ایک عبادت ہے، وہی بارگاہ خدا میں پیش کر دوں گا. نہ بیوی کا خیال، نہ بچے کا، نہ گھر کا، نہ کاروبار کا. اور وہ نماز فقط ماتم حسین ہے. زندہ سلامت رہے جناب. یہ ہے بس اجازت ہو تو آخری جملہ کہہ لوں. یہ ہے وارث قرآن. یہ ہے وارث ہے. یہ ہے وارث ہے. کبھی کسی قاری نے تیرے سامنے قرآن پڑھا ہو اور قرآن بولا ہو کہ یہ سچ پڑھ رہا ہے. کسی مفتی نے فتویٰ دیا اور فتویٰ بول پڑھا ہو. نہیں نا. یہی تو فائدہ ہے علی کو ماننے والوں. یہی تو فائدہ ہے علی کو ماننے کا. چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی. سمجھ گیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کبھی قرآن بولا ہو کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ سچ ہے. آپ ممبر حسین پہ کتابوں کو انبار نہ لگاؤں، میری زبان کاٹ لینا. تیرا مرشد علی مسجد کوفہ میں بیٹھ کے فرما رہا ہے میرے لیے مسند قضا بچھاؤ. مجھے علی کو مسند قضا پر بٹھاؤ. تورات والوں کو بلاؤ، انجیل والوں کو بلاؤ، زبور والوں کو بلاؤ، قرآن والوں کو بلاؤ. میں تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا. جی انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، قرآن والوں کو قرآن سے جواب. میرا مرشد علی فرماتا ہے حتی ینطق التوراۃ والانجیل والقرآن صدق ما علی قضا. حتیٰ کہ انجیل، زبور، زرات، قرآن بول اٹھے گا جو علی کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. تیرا ہر جملہ قابل داد ہے. میں آپ کو داد دے رہا ہوں. کیا بات ہے آپ کی سمجھ کی. موسیٰ کے لیے بولیے گا تورات تو نہیں بولی. عیسیٰ کے لیے انجیل بولی. میرا علی فرماتا ہے میں کہوں تورات بول ہے قرآن بولے گا. کیوں بولے گا؟ کوئی سبب؟ کیونکہ قرآن ہے کلام خدا. کلام یہ جو میں پیش کر رہا ہوں کلام ہے نا. میرے محترم بھائی آئیں گے وہ اپنا کلام سنائیں گے. یہ کلام زبان سے نکلتا ہے. جی قرآن ہے کلام خدا. علی ہے. آپ بولو نا، میں تو نہیں بولوں. اتنا لسان اللہ ہے. بات یاد سامنے آ گئی بھائی اسی پہ میں ممبر چھوڑوں. اتنا لسان اللہ. اتنا قرآن کی نا کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی. آپ کو بھی یاد کرا دیتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے کسی کو دی جا یہ کعبے کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کے پڑھ. نام میں نہیں لوں گا سمجھنا. جی بسم اللہ. او پیچھے ہاتھ اٹھا. میرا سلام آپ کو.
جی آپ پہلے ہی پہنچ گئے. اسے مصطفیٰ نے جا یہ کعبے کے سائے کے ادھر کھڑے ہو کے مکہ میں پڑھنی ہے, مدینے سے مکہ لے جا. وہ بھی لے کے چل پڑا. ابھی مدینے سے باہر ہی پہنچا تھا, ادھر سے پھر جبریل آیا. مصطفیٰ سے کہا کس کو بھیجا ہے؟ جو سمجھا ہے, جو سمجھا ہے. کسے بھیج دیا؟ میرا حبیب تو جانتا نہیں یہ قرآن میرا کلام ہے, اسے بھیج جو میری زبان رکھتا ہے. دماغ کے ساتھ دل والا اگر لوگ سمجھ جاتے آل محمد کو تو شاید پھر ہم خاک پہ بیٹھ کے نہ روتے. تیری سوچ سے پہلے ممبر چھوڑ دوں گا, لیکن یہ جملہ پڑھوں گا ضرور تاکہ اس فہرست میں نام لکھا جائے جو آج شام کو تیرے 12ویں امام کی بارگاہ میں پیش ہوگی, اس میں میرا نام بھی درج ہو جائے. شہادت بھائی جان پڑھیں گے, بس ایک یا دو جملے سنیے. اتنا غریب ہے تیرا چوتھا امام, میں تیری منت نہیں کروں گا ایسے رو یا ویسے رو, نہیں جیسے جی چاہے رو. اتنا غریب ہے تیرا چوتھا امام جس کی امامت کی پہلی شام شام غریبہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں پھر کہتا ہوں اتنا غریب ہے تیرا چوتھا امام کہ جس کی امامت کی پہلی شام شام غریبہ. سید بیٹھے ہو, میں خود سید ہوں, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں, معاف کر دینا. اتنا غریب ہے تیرا امام, مسند امامت سنبھالی, آنکھ کھولی تو ماں بغیر چادر کے نظر آئی. اللہ اکبر, اللہ. یہ تیرے دل کا درد ہے, فن نہیں ہے رلانا, یہ تیرے دل کا درد ہے. اتنا غریب ہے تیرا امام, منصب امامت سنبھال کے جب آنکھ کھولی نا تو سامنے ماں بغیر چادر کے. بس میں پڑھ گیا, تو نے ہائے کر دی ہے. تیرے مرشد علی کا فرمان تھا, مدینے میں کہا تھا, خاندان بنی ہاشم کی مستورات کو اکٹھا کر کے کہا تھا میرا سجاد غیرت اللہ ہے, اس کے سامنے بغیر چادر کے کبھی نہ آنا. میں کہوں گا یا علی تیری وصیت پہ عمل ہو گیا, لیکن آج ایک شام غریبہ ہے, کسی بی بی کے سر پہ چادر نہیں ہے. وہ پوچھ رہی ہے سجاد اب تو بتا جل کے مر جا. حوصلہ 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 میرا بھائی. بس میں آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں, لیکن حوصلے سے سنیے گا میرے نوجوان دوست, حوصلے سے. ماتم بھی کرتا, جملہ بھی سنتا. کوفہ کا بازار سنا ہے نا, چھوڑ دیا سارا مضمون. کوفہ کا بازار, ابن منذر صحابی ہے تیرے چوتھے امام کا. جب رہائی ہو کے واپس ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے, مولا خون تو رو رہے ہو, مجھے بتاؤ کہ پہلا بازار کون سا تھا؟ اللہ تو رہائی قبول کرے. غریب کا خون زیادہ بہا. ہاتھ مولا اس لیے پوچھا ہے تو مجھے بتا, میں تیرے شیعوں کو سناؤں گا, وہ روئیں گے, ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور تیرا کتنا مقام ہے, شیعہ کا نام آنا تھا. غریب نے آنسو صاف کیے, کہتے ابن منظر سن, پہلا بازار کوفہ تھا. جو کوفے میں ہمارا استقبال ہوا نا, وہ میں تجھے لفظوں میں بتا نہیں سکتا. بس اتنا کہتا ہوں, بازار گزرا, کوئی بی بی ایسی نہ تھی جس کا سر زخمی نہ ہو. ماتم کرنا, ماتم کرنا, کیونکہ تو نے اتنا ہی سنا ہے. بس آخری, تو نے اتنا ہی سنا ہے نا کہ ایک مرتبہ بازار سے گزر گئی. لا قرآن میرے سر پہ رکھ, جتنے دن کوفے میں علی کی بیٹی قید رہی, روزانہ حرامی بازاروں میں لے جاتے تھے. ماتم, روزانہ بازاروں میں لے جاتے تھے. تیرا چوتھا امام کہہ رہا ہے ان بازاروں میں لے جاتے جہاں غیر مسلم زیادہ ہوتے. یہ رو کے, یہ میرا مولا رو کے جملہ کہہ رہا ہے, کہتا حرامی اعلان کرتے جس نے علی سے بدلہ لینا ہو, علی کی بیٹی آ گئی ہے. تیرے چوتھے امام نے ماتم کیا, کہا منظر اتنے پتھر
مجھے نہیں پتا لگتا